السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے تنقید کے جمالیاتی دبستان پر مضمون۔ یہ پارٹ 1 کا ہے، ایم اے اردو پارٹ 1 کا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تنقید میں جمالیاتی دبستان سے مراد کسی فن پارے میں حسن و جمال کی قدروں پر بحث کرنا ہے۔ حسن و جمال کی قدروں پر بحث کرنا ہے۔ شعر و ادب کو پرکھنے کے لیے مختلف کسوٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور مختلف فنکار اپنی اپنی دلچسپی اور اپنی استعداد کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی تنقید نگار یہ دیکھتا ہے کہ فنکار نے کن وسائل کا سہارا لے کر اپنی تخلیق کو حسن و دلکشی کا مرقع بنایا ہے، یہ جمالیاتی نکات کہلاتا ہے۔ اور دوسرا نکات ہے ہمارے پاس مارکس یا ترقی پسند نکات، وہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر غریبوں، مزدوروں، کسانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے یا نہیں، مارکسی یا ترقی پسند نکات کہلاتا ہے۔ کوئی مصنف کی نفسیات کو بنیاد بنا کر اس کی تخلیق کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ہم نفسیاتی نکات کہتے ہیں۔ اب ہے جمالیاتی تنقید۔ جمالیاتی تنقید کو بعض لوگ تاثراتی تنقید کے ہم معنی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے، کیونکہ تاثراتی تنقید یک رخی ہے، صرف یہ دیکھتی ہے کہ کس فن پارے نے ہمارے ذہن پر کیا تاثرات پیدا کیے ہیں۔ تاثرات اچھے ہیں تو فن پارہ اچھا، ورنہ برا۔ جمالیاتی تنقید میں تاثرات کے علاوہ اس کی بنیادیں ٹھوس اصول و ضوابط پر قائم ہیں۔ ان اصول و ضوابط کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے حسن کاری کے وسائل۔ ان وسائل میں پھر درج ذیل ہیڈنگز ہیں ان کی۔ پہلی ہیڈنگ ہے حسن معنی، الفاظ کی ترتیب، نغمگی، مصوری، استعارہ، تشبیہ، ثنایا، بدایہ۔ حسن کاری کے وسائل: جن تخلیق کاروں نے اپنے فن پارے میں ایسی رنائی و دلکشی پیدا کر دی کہ اہل نظر اسے سراہنے لگے، ان کی تلاش ہی جمالیاتی تنقید کا اصل موضوع ہے۔ مثلاً اگر کسی شعر پر ہم واہ واہ کی داد دیتے ہیں، جیسے تاثراتی تنقید کہتے ہیں جسے، مگر ایک جمالیاتی تنقید میں نکات یہ بتاتا ہے کہ لوگ واہ واہ کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب حسن و دلکشی کس طرح شعر میں داخل ہوئی ہے۔ یہ راستے جو ہیں وہ ایک نہیں بہت سے ہیں، کچھ کی نشاندہی مدرجہ ذیل ہے۔ حسن معنی، کیونکہ اس فن پارے میں ہمیں حسن معنی نظر آتا ہے، الفاظ کی ترتیب ہے، نغمگی، مصوری، استعارہ، تشبیہ، ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ ہم واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس میں حسن و دلکشی کی وجہ سے ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ حسن معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب حسن بات کرنے کے انداز کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ اگر بات میں حسن نہ ہو، صرف انداز میں دلکشی ہو تو حسن بیاں جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے، وہ سطحی ہو جائے گا۔ اس لیے والٹر پیٹر نے، جو کہ اردو ادب کے پہلے نقاد ہیں، ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے اچھا ادب اور دوسرا ہے اعلیٰ ادب۔ اچھا ادب کیا ہے؟ اس میں صرف حسن صورت والا ادب جو ہے وہ اچھا ادب کہلائے گا، جبکہ اعلیٰ ادب میں حسن صورت کے ساتھ ساتھ معنی و الفاظ میں بھی حسن ہو تو وہ ادب جو ہے اعلیٰ ادب ہوگا۔ ضروری ہے کہ حسین خیال کو حسین پیرائے میں ہی پیش کیا جائے، مطلب حسن جو ہے صورت کا بھی خیال رکھا جائے، حسن صورت کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد الفاظ کی ترتیب، یہ وہ شے ہے جو ادب پارے کو حسن صورت عطا کرتی ہے۔ کولرج کا کہنا ہے کہ الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ نغمگی، ہر لفظ کچھ آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کچھ آوازیں شیریں ہوتی ہیں، کچھ کرخت۔ مصنف کو چاہیے کہ لفظوں کو اس طرح ترتیب دے کہ ان سے آہنگ پیدا ہو جائے۔ مصوری، نغمگی کی طرح شاعری کے لیے مصوری بھی ضروری ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی شعر سنیں یا پڑھیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر ابھرے، اس کو مرقع نگاری، صورت گری اور پیکر تراشی جیسے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ استعارہ اور تشبیہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے شاعر اور نثر نگار دونوں تصویر کشی کا کام لیتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نثر نگار اس سے وضاحت کا کام لیتا ہے اور شاعر سجاوٹ کا۔ صورت گری دونوں کا مدعا ہوتی ہے۔ مثلاً اگر انسانوں کی کثرت کو انسان کا جنگل کہا جائے تو انسانی ہجوم پیش نظر ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے انسانوں کا ہجوم آ جائے گا۔ ثنایا بدایہ کا استعمال ہے۔ پھر ان وسائل سے شعر میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ صنعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، لفظی اور معنوی۔ اگر لفظوں کی ظاہری شکل سے تعلق رکھتی تو اس کا شمار ثنایا لفظی میں ہوگا، اور اگر معنی سے تعلق ہے تو ثنایا معنوی ہے۔ جن صنعتوں کا ہمارے ادب میں استعمال ہوتا ہے ان میں تلمیح، تضاد، حسن تعلیل، رعایت لفظی، مبالغہ وغیرہ ہے۔ جمالیاتی تنقید کے آغاز اور ارتقاء جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ روز اول سے ہماری تنقید جمالیاتی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہماری تنقید نے جمالیاتی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا۔ مولا وجدی ان کے بعد دوسرے شاعروں نے اپنے شعروں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شعر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ لفظوں اور ترکیبوں کے حسن پر سب نے زور دیا ہے اور زبان کی سلاست اور روانی کو سب سے اہم بنایا ہے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد زندگی کے اور شعبوں کی طرح ادب کی دنیا میں انقلاب آیا۔ شعر و ادب کو پرکھنے کے لیے اصول وضع کیے گئے۔ سر سید اور حالی اس کام میں پیش تھے۔ ان کے بعد نیاز فتح پوری، عبدالرحمن بجنوری، محمد حسن عسکری، فراق گورکھپوری اور چند دیگر اہل نظر نے شعر و ادب میں حسن کاری کی اہمیت کو وضع کیا۔ اس طرح جمالیاتی تنقید کو فروغ ہوا۔ اس کے بعد ادب کے جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں نئے افق روشن ہوئے، مشرق اور مغرب کے ادب کا ذوق عام ہوا، اہل قلم اور جدید علوم سے روشناس ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تنقید نے ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھنا اور پرکھنا سکھایا۔ ان زاویوں میں جمالیاتی تنقید سب سے اہم زاویہ ہے۔ جمالیاتی تنقید کے اصول وضع ہوئے، اس میں سائنسی قطعیت پیدا ہوئی۔ تنقید کا علم بتاتا ہے کہ والٹر پیٹر پہلا جمالیاتی نقاد ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جمالیاتی نقاد کو کسی ادبی یا فنی تخلیق پر نظر ڈالتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذہن پر اس تخلیق نے کیا نقوش چھوڑے ہیں اور کس حد تک ان کا اثرات کا احساس ہو رہا ہے۔ افلاطون نے جمالیات اور اخلاقیات میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا تھا، مگر اس کے شاگرد ارسطو نے جمالیات کو بہت اہمیت دی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں، ارسطو کے نزدیک ہر وہ شے چاہے نظم ہو یا تصور ایک حسین شے ہے، اس سے ایک خاص قسم کی مسرت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں تو وہ اس کا حسن ہوتا ہے۔ حسن و جمالیات کے تنقید میں دو نظریے ہیں، معروضی نظریہ، دوسرا موضوعی نظریہ۔ معروضی نظریہ، اس سے مراد یہ نظریہ ہے کہ حسن جو ہے وہ چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ حسن کیا ہے؟ چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کا حسن ہے، اس چیز کا حسن ہے۔ کچھ لوگوں کو چاند اچھا لگتا ہے، کچھ کو ہر کسی ریڈ روز اچھا لگتا ہے، ہر کسی کی اپنی پسند ہے۔ جو کہ موضوعی نظریہ وہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حسن چیزوں میں نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، ناظر کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ حسن کا دوسرا نظریہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کو چاند اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا، لازمی نہیں کہ سب کو اچھا لگے، کسی کو نہیں بھی لگتا۔ جب ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں، اگر کوئی شرٹ ایک شخص کو پسند ہے تو ضروری نہیں کہ وہ شرٹ دوسرے کو ہی پسند آئے، ہر کسی کی اپنی پسند ہے۔ یہ دیکھنے والے کی یہ حسن جو ہے دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔
شکریہ۔